السلام علیکم۔ اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرونک کڈنی ڈیزیز، ٹھیک ہے۔ ایکیوٹ کڈنی ڈیزیز ہم نے کور کر لیا ہے، اب ہم کرونک کڈنی ڈیزیز ڈسکس کریں گے۔ یہ بھی جو ہے رینل میڈیسن کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جو کہ پیپرز میں اور پاسٹ پیپرز میں بار بار ریپیٹ ہوا ہے، صحیح ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیفینیشن وائز کرونک ڈیزیز کیا ہے؟ کرونک کڈنی ڈیزیز جو ہے وہ سلولی پروگریسو اور irreversible لاس آف کڈنیز فنکشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سلولی ڈیولپ ہوتا ہے، پروگریسو ہے، ٹھیک ہے، اور irreversible ہے۔ ایک بار ڈیولپ ہو جائے تو پھر یہ واپس ریورس نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کی ہسٹری جو ہے ایٹ لیسٹ فور 3 منتھس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر 3 منتھ سے کم ہو کڈنی ڈیزیز کا ڈیفیکٹ تو پھر ہم اسے کرونک نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم پھر ایکیوٹ کہیں گے۔ کرونک کڈنی ڈیزیز میں گلومرولر فلٹریشن ریٹ جو ہے اس کی اماؤنٹ 60 ml سے کم ہونی چاہیے، صحیح ہے۔ جب 60 ml پر منٹ پر 1.73 میٹر اسکوائر ایریا اتنا 60 ml کم ہوگا تب اسے ہم کرونک ڈیزیز کہیں گے، صحیح ہے۔ اب جو کرونک کڈنی ڈیزیز ہے اس کے امپورٹنٹ سٹیجز ہے، سٹیج 1 2 3 4 اینڈ 5، صحیح ہے۔ تو سٹیج 1 اور 2 جو ہے اس میں تو کڈنی کا فنکشن آلموسٹ نارمل رہتا ہے، اس وجہ سے ہمیں ڈیزیز جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا ہے کڈنی میں، لیکن پروگریشن اس کی اتنی تیز نہیں ہے کہ اس کے سمٹمز ہمیں دکھائی دے۔ تو سٹیج 1 اور 2 میں سمٹمز اپیئر نہیں ہوتے، سٹیج 3 میں پھر سمٹمز اپیئر ہو جاتے ہیں، صحیح ہے۔ سٹیج 1 آف کرونک کڈنی ڈیزیز میں جو گلومرولر فلٹریشن ریٹ ہوگا، صحیح ہے، وہ گریٹر دین 90 ml ہوگا، صحیح ہے۔ پھر سٹیج 2 میں جب 60 to 90 ml جی ایف آر آ جائے تو وہ سٹیج 2 ہوگا۔ جب جی ایف آر 30 to 59 ml آ جائے تو وہ سٹیج 3 ہوگا، اور سٹیج 4 میں 15 to 29 ml، صحیح ہے۔ اور اگر 15 ml سے کم ہو جائے جی ایف آر تو پھر وہ سٹیج 5 ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بہت زیادہ پروگریسو اور سیویئر کیس آف کرونک کڈنی ڈیزیز ہوتا ہے۔ تو کڈنی ڈیزیز کی کلاسیفیکیشن 5 سٹیجز میں ہے۔ اکارڈنگ ٹو گلومرولر فلٹریشن ریٹ جو ہے اس کی کلاسیفیکیشن ہوئی ہے، اگر 60 سے کم ہے تو یہ کرونک کڈنی ڈیزیز میں آتا ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اب کرونک کڈنی ڈیزیز کے کازز کیا ہے؟ ڈفرینٹ کازز ہو سکتے ہیں، لیکن جو سب سے کامن کاز ہے وہ ڈائبٹیز ہے اور ہائپر ٹینشن ہے، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ انٹرسٹیشل ڈیزیزز اور گلومرولر ڈیزیزز کی وجہ سے بھی کرونک کڈنی ڈیزیز ہوتا ہے۔ گلومرولر ڈیزیزز کو نیفروٹک سنڈروم میں ہم نے ڈسکس کی ہے۔ انٹرسٹیشل ڈیزیز جس طرح کی ہم نے پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے کہ جو ڈیزیزز مطلب یہ ٹیبیول ہے کڈنی میں، صحیح ہے، یہ اس میں انٹرسٹیشل اسپیس ہے، یہاں پہ کوئی ڈیفیکٹ ہو جائے تو اسے انٹرسٹیشل ڈیزیز کہتے ہیں، اور یہ کامنلی سیکنڈری ٹو ڈرگس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈرگس کی وجہ سے انسیڈس وغیرہ اس کی وجہ سے انٹرسٹیشل ڈیزیز کاز ہوتے ہیں۔ تو یہ کازز سلولی اینڈ سلولی پروگریس کرتے ہیں اور یہ جو ہے کرونک کڈنی ڈیزیز میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں، صحیح ہے۔ اب کرونک کڈنی ڈیزیز کا پیشنٹ ہمارے پاس کون سی فیچرز کے ساتھ آئے گا؟ ہم آئیڈینٹیفیکیشن کیسے کریں گے کہ اس میں کیا ڈیزیز ہو سکتا ہے یا ڈائگنوسس ہمیں کس طرح ملے گی؟ تو پیشنٹ میں فیشل سویلنگ ہوگا، صحیح ہے، ڈیو ٹو ایڈیما اینڈ دا ڈیفیکٹڈ فنکشن آف کڈنیز۔ پفنس ہوگا along with headache، ڈائبیٹک ہائپر ٹینشن، ٹھیک ہے۔ ڈائبٹیز ہوگی یا پھر ہائپر ٹینشن کی ہسٹری ہوگی، صحیح ہے۔ ہیڈیک، پفنس اور فیشل سویلنگ اس کے فیچرز ہوں گے۔ ایچ پی اس میں کم ہوگا، پیلر کلر ہوگا، صحیح ہے، اور یوریا کریٹینن رائزڈ ہوگا۔ اب یہ سارے فیچرز جو ہے کرونک کڈنی ڈیزیز میں کیوں آتے ہیں یہ اب ہم ڈسکس کریں گے، صحیح ہے۔ کلینکل فیچرز ویری سلولی ڈیولپ، ٹھیک ہے۔ یہ جو کرونک کڈنی ڈیزیز ہے یہ بہت سلولی ڈیولپ کرتا ہے، سٹیج 3 میں اس کے سائنز اینڈ سمٹمز اپیئر ہو جاتے ہیں، صحیح ہے۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کرونک کڈنی ڈیزیز جو ہے وہ ایکسیڈنٹلی ڈائگنوز ہو جائے، صحیح ہے۔ اگر بندہ کوئی اور ڈیفیکٹس یا سمٹمس کے ساتھ آیا ہے، اس کے ایل ایف ٹیز اور آر ایف ٹیز کروائی، اس میں ہمیں پتہ چلا کہ یوریا اور کریٹین اس کا ریزڈ ہے، تو اس طرح ہمیں انڈائریکٹلی پتہ چلا کہ یہاں پہ کڈنی میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ یوریا اور کریٹین رائز تبھی ہوتا ہے جب کڈنی اپنا فنکشن صحیح نہیں کر سکتا، یا تو یہ ایکیوٹ ہوگا یا تو یہ کرونک ہوگا، صحیح ہے۔ اچھا، سمٹمس جو ہے وہ یوزولی ایٹ تھرڈ اسٹیج اور لیٹر اپیئر ہوتے ہیں۔ سمٹمس کون سے ہوتے ہیں؟ سویلنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انیمیا، ٹھیک ہے، انیمیا کی وجہ سے پھر ارلی فیٹیگ ہوتا ہے، ٹیکیکارڈیا اور بریتھ لیسنس ہوتی ہے ڈیو ٹو ڈیکریز ایچ پی اینڈ انیمیا، ٹھیک ہے۔ کڈنیز کانٹ میک انف ایریتھروپوئٹن، پلورائٹس ہوتا ہے ڈیو ٹو ایکومولیشن آف مینی ویسٹ پروڈکٹس۔ دیکھیں کڈنیز میں ڈیفیکٹ ہے، صحیح ہے، کڈنیز نارملی کیا کرتا ہے؟ ایریتھروپوئٹن بناتا ہے
بلڈ سیلز بنانے کے لیے، لیکن اگر اس کا فنکشن ڈیفیکٹڈ ہے تو وہ ایریتھروپوئٹن نہیں بنا پاتا. صحیح ہے. اب ایریتھروپوئٹن نہیں بنے گا تو ایچ بی اماؤنٹ کم ہوگا، اینیمیا کاز ہوگا. ٹھیک ہے. جب اینیمیا ہوگا تو آر بی سیز نہیں بن رہے، ایچ بی نہیں بنے گا. اینیمیا کاز ہوگا، اینیمیا کی وجہ سے فیٹیگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بریتھلیسنس ہوتا ہے کیونکہ باڈی میں انف آکسیجنیشن نہیں ہو رہی ڈیو ٹو ڈیفیشنسی آف ایچ بی. ٹیکیکارڈیا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ سارے سمٹمس جو ہے وہ کرونک کڈنی ڈیزیز میں اپیئر اس وجہ سے ہوتے ہیں. صحیح ہے. سویلنگ جو ہے وہ ایڈیما کی وجہ سے ہوتی ہے. صحیح ہے. کیونکہ کڈنی سے ایکسکریشن نہیں کرا. اس طرح پلورائٹس بھی ایکومولیشن آف ویسٹ پروڈکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح. کڈنیز جو ہے وہ ویسٹ پروڈکٹس کو ایکسکریٹ کرتا ہے، لیکن ان کیس آف ڈیفیکٹ تو وہ ویسٹ پروڈکٹس ایکسکریٹ نہیں کر پاتا ہے، اس وجہ سے باڈی میں فلورائٹس ہو جاتا ہے. اب انویسٹیگیشن کی طرف آتے ہیں. صحیح ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے ہم ایکیوٹ کڈنی انجری کو ایکسکلیوڈ کریں گے. صحیح ہے. اگر ایکیوٹ انجری ہم یوریا کریٹینن مطلب کرونک کڈنی ڈیزیز اور ایکیوٹ کڈنی ڈیزیز میں ایسی چیزیں کامن ہیں جو دونوں میں ہوتی ہے، مطلب ریز آف یوریا اینڈ کریٹینن. ٹھیک ہے. یا پھر سویلنگ ایڈیما وغیرہ یہ ہو گیا. اب ہم اس کو ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے ہم اسیس کریں گے کہ اگر یہ ایکیوٹ کڈنی انجری ہے، مطلب یہ یوریا اور کریٹین یا جو سمٹمس ہے اس میں سڈن رائز ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکیوٹ کڈنی انجری ہے. تو پھر ہم اس کو جو ہے انسٹنٹ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایکیوٹ کیس میں جو ہے باڈی بہت جلدی رسک میں چلی جاتی ہے. اب اگر کرونک کڈنی ڈیزیز ہے تو پھر یوریا اور کریٹین اس میں سلو رائز ہوگا. صحیح. سلو رائز ان یوریا اور کریٹین ان کرونک کڈنی ڈیزیز. فلوئڈ والیوم ہم چیک کریں گے. صحیح ہے. اینیمیا میں جو ہے ریڈ بلڈ سیلز کی کاؤنٹ ڈیکریز ہو جاتی ہے، اور ایکیوٹ کڈنی انجری میں یوزولی اینیمیا نہیں ہوتا. صحیح ہے. کیونکہ کڈنی کو ٹائم ہی نہیں مل پاتا کہ وہ ایریتھروپوئٹن کو نہ بنائے. تو اگر اینیمیا ہمارے پاس ایک سمٹم آ رہا ہے پیشنٹ میں، تو پھر یہ ہمیں صحیح ڈائگنوسس دیتا ہے کہ یہ کرونک کڈنی ڈیزیز کا کیس ہے. صحیح ہے. Investigate possible cause and find what to control or reverse to prevent kidney from damage, for example diabetes and hypertension. صحیح ہے. اب اگر ہمارے پاس کرونک کڈنی ڈیزیز کا پیشنٹ آیا ہے تو ہم ظاہر سی بات ہے ہائپرٹینشن، ڈائبٹیز اور اگر اس میں ریزڈ کولیسٹرول ہے تو اس کو بھی ہم انویسٹیگیٹ کریں گے، اور اگر وہ ریزنز ہے کرونک کڈنی ڈیزیز کے تو پھر ہم اس کی ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں گے. صحیح ہے. یورین انالیسس ہم کریں گے تاکہ کوانٹٹی آف پروٹین کا پتہ کر سکے. صحیح ہے. اف سیویئر سڈن پروٹینوریا دین رینل بایوپسی ٹو رول آؤٹ ایکٹیو کڈنیز. ٹھیک ہے. اچھا. الیکٹرولائز پوٹاشیم ریزڈ ہوگا، سوڈیم جو ہے وہ کم ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میٹابولک ایسیڈوسس ہے. اچھا. کرونک کڈنی ڈیزیز میں میٹابولک ایسیڈوسس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پوٹاشیم ریزڈ ہو جاتا ہے اور سوڈیم ڈیکریز ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے باڈی میں ایسیڈوسس ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں ڈائگنوسس دیتا ہے کہ کرونک کڈنی ڈیزیز ہے. کیلشیم اس میں کم ہو جاتا ہے، فاسفیٹس اس میں زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر پیراتھائرائڈ ہارمون کی ریلیز ہوتی ہے. ہائپوکیلسیمیا، ہائپر فاسفیٹیمیا ان کرونک کڈنی ڈیزیز ہوگا. تو یہ بھی ہمیں جو ہے ڈائگنوسس دیتی ہے. البیومن جو ہے وہ اس میں کم ہو جاتا ہے، ادھر ایکسکریٹڈ ان یورین اور از ناٹ میکنگ بائی باڈی لیور. البیومن کم کیوں ہوگا؟ کیونکہ یا تو باڈی اسے بنا ہی نہیں رہا، اور اگر بن بھی رہا ہے تو پھر وہ یورین میں ایکسکریٹ ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو ہائپو البیومینیا، ہائپوکیلسیمیا اور ہائپونیٹریمیا اور ہائپر فاسفیٹیمیا اینڈ ہائپر پوٹاشیم بھی زیادہ ہوں گے. صحیح ہے. تو یہ سارے جو فیچرز ہیں یہ کرونک کڈنی ڈیزیز میں ہوتے ہیں. بلڈ سی پی ہم کریں گے کہ ایچ پی اس میں کم ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سیرم فیریٹین، وائٹامن B12 اور فولیٹ لیولز کو دیکھیں گے. یہ سیکنڈری کازز ہے اینیمیا کی. صحیح ہے. تو اگر یہ ہوں گے تو مطلب کہ کرونک کڈنی ڈیزیز موجود ہے. لیپڈس، گلوکوز، HbA1c، ڈائبٹیز، رسک آف کارڈیاک ڈیزیز، یہ سارے بھی جو ہے ہم انویسٹیگیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. رینل الٹرا ساؤنڈ ہم کنجنٹل انوملی یا پھر اسٹون وغیرہ کے لیے کریں گے. صحیح کہ کوئی کنجنٹل انوملی تو نہیں پریزنٹ کڈنی میں جس کی وجہ سے کرونک کڈنی ڈیزیز ڈیولپ ہوئی ہے یا اسٹونز وغیرہ. اچھا. اب اگر ہم جو ہے سرجری وغیرہ کو مطلب نیکسٹ اسٹیپ ہمارا ہوگا تو پھر ہم جو ہے باڈی کو ہیپاٹائٹس HIV اور سیرولوجی وغیرہ اس کے لیے بھی انویسٹیگیٹ کریں گے. ان ساری انویسٹیگیشن سے بھی اگر ہمیں پراپر ڈائگنوسس نہ ملے تو پھر ہم ادر ٹیسٹ کی طرف جائیں گے. صحیح ہے. لیکن یوزولی یورینالسس اور یوریا کریٹین لیول چیک کرنے سے اور الیکٹرولائٹس بیلنس چیک کرنے سے، بلڈ سی پی وغیرہ اس سے ہمیں ڈائگنوسس مل جاتی ہے کہ یہ کرونک کڈنی ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا. تو ہمارے پاس جو ہے مینجمنٹ کیا ہوگی کرونک کڈنی ڈیزیز کی؟ سب سے پہلے تو ہم مانیٹر کریں گے نا پیشنٹ کو کہ یہ کون سے اسٹیج میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اسٹیج 1 اینڈ 2 کا فالو اپ جو ہے وہ 6 منتھس بعد ہوگا. صحیح ہے. کیونکہ وہ اتنا پروگریسو نہیں ہے.
اسٹیج 3 اینڈ 4 کا جو ہے 3 منتھس بعد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سیویئر پروگریسو یا کوئک کرونک کڈنی ڈیزیز مطلب زیادہ سیویئر کیس ہے، اسٹیج 5 پہ ہے، تو پھر جو ہے فالو اپ جلدی ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ اچھا، اب ہم پروگریشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے کیا میجرس کریں گے؟ صحیح ہے، سب سے پہلے تو ہم اگر ہائپر ٹینشن ہے یا ڈائبٹیز ہے اس کو کنٹرول کریں گے، صحیح ہے۔ ہائپر ٹینشن کو ہم کنٹرول کریں گے تو ہائپر ٹینشن میں ہم سب سے پہلے البیومن اور کریٹینین ریشیو دیکھیں گے، صحیح ہے۔ البیومن اور کریٹینین ریشیو کی جو نارمل ہے وہ ہے 3 ملی گرام پر ملی مول ان دا باڈی، صحیح ہے۔ تو اس کے لیے جو بلڈ پریشر ہمارے پاس نارمل ہوگا 140/90 ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باڈی میں بلڈ پریشر 140/90 ہے اور البیومن اور کریٹینین ریشیو 3 ملی گرام پر ملی مول ہے تو یہ نارمل کیس ہے، صحیح ہے۔ اس میں جو ہے اتنا کرونک کڈنی ڈیزیز مطلب کڈنی ڈیفیکٹ نہیں ہوگا۔ اب اگر اس ویلیوز میں ڈیفیکٹ آ جائے، بی پی ہائی یا لو ہو جائے یا البیومن کریٹینین ریشیو زیادہ ہو جائے تو تب جو ہے ہمیں ڈفرینٹ اسٹیجز آف کڈنیز جو ہے اس کا پتہ چلے گا، صحیح ہے۔ البیومن کا ریشیو البیومن ڈیوائڈیڈ بائی کریٹینین، صحیح ہے۔ اب البیومن جو ہے وہ زیادہ ہوگا تو جو ہمارے پاس اس کی ریشیو ہوگی وہ زیادہ ہوگی۔ البیومن ہمارے پاس کم ہوگا تو ریشیو جو ہے وہ ہمارے پاس کم ہوگی، صحیح ہے۔ تو البیومن بھی جو ہے البیومن کریٹینین ریشیو ڈیپینڈ کرتا ہے، صحیح ہے۔ اب اگر البیومن کریٹینین ریشیو 3:300 ہے تو مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈیمیج ان کڈنی جو ہے وہ اوکر ہوا ہے، صحیح ہے۔ 3:300 البیومن کریٹینین ریشیو ہوگا تو بی پی جو ہے اس کے لیے نارمل 130/85 ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ اف البیومن کریٹینین ریشیو از گریٹر دین 100 کے تو پھر جو ہے بلڈ پریشر 120/75 اس کے لیے نارمل ہوگا۔ اچھا، پیتھوفیزیولوجی اس کی کیا ہے دیکھیں۔ جب بلڈ ارائیو ہوتا ہے، صحیح ہے، تو ہائی پروٹینز اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب پریشر جتنا زیادہ ہوگا تو اتنی زیادہ تیز پریشر سے وہ البیومن جو ہے وہ ٹیبیولز میں جائیں گے، صحیح ہے۔ ود ہائی بلڈ پریشر البیومن جو ہے وہ اس ٹیبیولز میں سیٹل ہو جائیں گے of high chance of as a result increase high chance of loss of proteins in arrives. That's why to minimize loss of proteins in urine low blood pressure is maintained، ٹھیک ہے۔ جب بلڈ ارائیو ہوتا ہے وتھ ہائی پریشر تو اتنی ہی ہائی پریشر سے جو ہے البیومن لاس ہوتا ہے۔ اب اگر البیومن باڈی میں مطلب زیادہ ہے اور بلڈ پریشر زیادہ ہے اور وہ اس کو ایکسکریٹ کر رہا ہے اور البیومن کریٹینین ریشیو لو ہو رہی ہے باڈی میں نارمل سے، تو پھر چاہیے کہ ہم اس کے لیے لو بلڈ پریشر کو مینٹین کریں، صحیح ہے۔ تو اگر البیومن کریٹینین ریشیو گریٹر دین 300 ہے تو اس کے لیے اگر بلڈ پریشر کو 120/75 تک مینٹین کرے تو یہ کریٹینین ریشیو نارمل ہوگا، صحیح ہے۔ اچھا، بلڈ پریشر کو ہم نارمل تھرو اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹرز اور